اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں مزید 2% کمی کا اعلان، بنیادی شرح سود 15% سے کم ہو کر 13% پر آ گئی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل 5ویں مرتبہ شرح سود کم کی ہے۔ مرکزی بینک کے اعلامیے کے مطابق نومبر میں مہنگائی کی شرح 78 ماہ کی کم سطح پر آ گئی۔ روپیہ مستحکم، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ تاجر برادری کا خیر مقدم شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کاروباری رجحان عروج پر، سرمایہ کاروں کا پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھرپور اعتماد۔ سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح 1,16,169 پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 1,867 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروباری اعتماد کے انڈیکس میں بھی مثبت تبدیلی آ گئی۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان میں کاروباری اعتماد 9% بڑھ گیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی اور صوبائی وزراء کے وارے نیارے، ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی۔ وزراء کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی میں عوامی نمائندوں کی تنخواہوں میں اضافے کا بل متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ماہانہ 9,60,000 روپے ملیں گے۔ پنجاب تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خوشخبری سنا دی۔ چین میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا، پنجاب کو دنیا بھر کے لیے سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے۔ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے چین کا ماڈل اپنائیں گے۔ چینی تاجروں کو سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں دی جائیں گی۔ پنجاب بزنس کونسل دونوں ملکوں کے درمیان اہم کردار ادا کرے گی۔ سعودی عرب کی پاکستان کو منشیات کا سراغ لگانے کے لیے تعاون کی پیشکش۔ انسداد منشیات کے لیے 2 طرفہ معاونت کے تحت مزید مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی عرب کے اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹر کا دورہ، سعودی ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس سے ملاقات۔ انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ منشیات کی لعنت سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ Climate emergency underscores the urgent need for immediate action to face and fight climate change. In Global South, including Pakistan, we see year after year the impacts of climate change are getting more intense. What have we done in the last maybe 5-7 years? What has happened in Pakistan? Has anything changed as far as climate justice is concerned? No, I would imagine. It is the 8th most affected country due to climate change in the world. Climate justice or climate finance is the new climate justice. سو موٹو اب نہیں لے سکتے، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی کلائمیٹ فائنانس جیسا بڑا ایشو ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا لمس میں تقریب سے خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی پر 7 سال سے کوئی کام نہیں ہوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 8واں ملک ہے۔ موسمیاتی ایمرجنسی کے لیے مربوط حکمت عملی بنانا ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی قیادت پر تنقید، کہا آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو کہاں پہنچا دیا۔ ممی ڈیڈی سے شروع ہونے والی پی ٹی آئی اب دہشت گرد جماعت بن چکی ہے۔ حکومت نے 26 نومبر واقعے کی انکوائری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی پیشکش کر دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس پی ٹی آئی قیادت پر بھاری پڑ گیا۔ سابق وفاقی وزیر شہری مزاری سمیت 9 ملزموں پر فرد جرم عائد۔ راجہ راشد حفیظ، خادم حسین ذاکر اللہ، عظیم اللہ خان، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق شامل، مہر محمد جاوید، چودھری آصف پر بھی کیس چلے گا۔ شاہ محمود قریشی کو اٹیالہ جیل پہنچایا گیا، تاہم ان پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ علی امین گنڈاپور کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر روک دیا گیا۔ علی امین گنڈاپور قافلے کے ساتھ واپس چلے گئے۔ جب کرم میں لاشیں پڑی تھی تو اسلام آباد پہ لشکر کشی کی جا رہی تھی، کاش اس وقت کرم کا دورہ کیا ہوتا، کرم کے لا اینڈ آرڈر کو ڈریس کیا ہوتا تو آج یہاں پہ احتجاج کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اور بار بار لاشوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں نمبر بتا دیں کہ وہ 1200 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا۔ یہ جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا ہوتا۔ ان کے 10 رہنما 10 نمبر نہ دیتے کہ جی اتنی لاشیں گری ہیں یا اتنی گری ہیں۔
جب کرم میں لاشیں پڑی تھیں تو یہ اسلام آباد پر لشکر کشی کر رہے تھے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بھی پی ٹی آئی پر وار. بولے ضلع کرم کے امن پر توجہ دی ہوتی تو یہاں احتجاج کی نوبت نہ آتی. بار بار لاشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. کوئی ایک نمبر تو بتا دیں کہ کتنی لاشیں تھیں. ان کے 10 رہنما 10 مختلف اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن. سانحہ APS پشاور کو 10 سال ہو گئے. زخم آج بھی سب کے دلوں میں تازہ ہیں. دسمبر 2014 کو امن اور تعلیم کے دشمنوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا. دہشت گردوں نے آڈیٹوریم ہال میں داخل ہوتے ہی ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. اسکول کی دیواروں کو خون آلود کیا. دہشت گردوں نے 132 بچوں سمیت انہیں 149 افراد کو شہید کیا. 5G کے لیے بھی اور 4G کے لیے بھی اسپیکٹرم کی آکشن جو ہے وہ بہتر کی جائے گی, جس سے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہمیں انٹرنیٹ سروسز کے اندر نظر آئے گی. ایک تو جو ہمیں چیلنج درپیش آتا ہے دیٹ از اے سیکیورٹی چیلنج. سائبر سیکیورٹی چیلنجز بھی بڑھتے جاتے ہیں. ملینز آف سائبر تھریٹس کمنگ انٹو پاکستان ایوری ڈے. آل ایلس گوئنگ ویل, جب تمام چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر ہمیں یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اس طرح سے شاید اویلیبل ہمیں نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے. وزیر مملکت برائے RT شزا فاطمہ کا انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے کا اعتراف. نیشنل براڈ بینڈ نیٹ ورک فورم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کم ہے, 4G بہتر کرنا ہوگا. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی اپریل میں ہوگی. پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں. روزانہ کی بنیاد پر سائبر سیکیورٹی کے حملے ہوتے ہیں. اب پیچھے سے پوچھتے کہ یار آج انٹرنیٹ کیوں بند ہے, تو اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا اور نہ ہمیں ضرورت پوچھنی ہوتی, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کسی کا ڈومین ہے. میرا ڈومین کوئی اور ہے, PR کا ڈومین کوئی اور ہے, آپ کا ڈومین کوئی اور ہے. نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ بات کی تھی کہ وی کین بلاک دا VPN بٹ وی ول ناٹ ڈو اٹ. PTA بلاک کر رہے ہیں. ایز آف ٹوڈے کوئی VPN بلاک نہیں ہے. تو میں گزارش کروں کہ بات کو سمجھیں, پوچھیں اور اس پیرائے میں اس کو کریں جو ہم سے بات چیت کرتے ہیں. کوئی VPN بلاک کیا اور نہ ہی کریں گے. چیئرمین PTA حفیظ الرحمان کی وضاحت. کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پر پوچھا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. نیشنل سیکیورٹی سے متعلق سوالات پالیسی سازوں سے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دیں. گورنر پریروگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, سیدھا سیدھا اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں. نہ میرے سے, میں نے جب سے چیف منسٹر بناؤں 4 یا 5 گورنر, 4 میرے خیال آئے ہیں, کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی. تو کیا مراد علی شاہ کو گورنر سندھ پسند نہیں؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کی تبدیلی وفاق کا اختیار ہے. کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتے. گورنر کی تقرری کے لیے مجھ سے کبھی مشاورت نہیں ہوئی. پنجاب نئے بلدیاتی ایکٹ میں بیوروکریسی کو بلدیاتی نمائندوں سے الگ کر دیا گیا. نئے بلدیاتی ایکٹ میں بیوروکریسی بلدیاتی نمائندوں کو جواب دہ نہیں ہوگی. TC الگ سے کام کرے گا اور بلدیاتی ادارے الگ سے آزادانہ کام کریں گے. پاکستان بحر ہند میں سمندری تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. صدر آصف علی زرداری کا چین میں تیسرے چین بحر ہند علاقائی فورم سے ویڈیو خطاب. کہا سمندر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. پاکستان بحری شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شراکت کا خواہاں ہے. CPEC کے تحت گوادر پورٹ کو ترقی دے کر علاقائی روابط کے مرکز میں بدلا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق سپرد خاک. نماز جنازہ میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ, سینیٹر عرفان صدیقی اور فرت اللہ بابر سمیت سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی شرکت. نواز شریف نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صدیق الفاروق کے انتقال پر دلی رنج کا اظہار کیا. کہا صدیق الفاروق کی ناگہانی وفات پر دلی رنج ہوا. وہ مخلص رکن اور میرے بااعتماد ساتھی تھے. ان کی کمی قومی سیاست میں ہمیشہ محسوس کی جائے گی.
کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ پانی کی لائن کی مرمت کا کام، شہر کے کچھ علاقوں میں پانی کی سپلائی جزوی طور پر معطل رہی۔ سوئی صدرن کی جانب سے گیس پائپ لائنیں ڈالنے کا کام شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں دوران کام سیوریج کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ ملک کے چند علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت جاری، خان یونس میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں بچوں اور خواتین سمیت 52 فلسطینی شہید کر دیے۔ بیت حنون کے اسکول پر حملے میں 10 افراد جاں بحق، شہداء میں الجزیرہ کے کیمرہ مین، 2 فلسطینی صحافی شامل۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 44,974 ہو گئی۔ بھارتی پارلیمنٹ میں پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ پرینکا گاندھی پارلیمنٹ اجلاس میں فلسطین لکھا ہوا بیگ لے کر پہنچی۔ حکمران جماعت بی جے پی کی پرینکا گاندھی پر کڑی تنقید۔ بی جے پی رہنماؤں نے کہا، لوگ ایسی حرکتیں خبروں میں رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کا اپنی حکومت کے خاتمے اور ملک چھوڑنے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا۔ ملک سے منصوبے کے تحت روانہ ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں روس نے شام سے انخلا کی درخواست کی تھی، باغیوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ فرانس میں صدی کے بدترین طوفان نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 14 افراد ہلاک، 250 زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ 220 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں درخت، گھروں کی چھتیں اور سائن بورڈز اڑا کر لے گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان آج متوقع۔ فیوژن ماڈل کی منظوری آئی سی سی بورڈ اجلاس میں دی جائے گی۔ آئی سی سی اور بھارت نے پی سی بی کی تمام شرائط مان لیں۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کے اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم اگلے سال بھارت نہیں جائے گی۔ عالمی شہرت یافتہ بھارتی طبلہ نواز ذاکر حسین انتقال کر گئے۔ دل کے عارضے میں مبتلا ذاکر حسین امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں زیر علاج تھے۔